ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ناظرین ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے. پس منظر وہی الیکشن ہونے والا ہے لیکن سیاسی جماعتوں کا کوئی اس وقت معاشی منشور موجود نہیں ہے. اگر آئے گا بھی تو ایک خوبصورت سے کتابچے کی صورت میں آئے گا. کون اس پر عمل کرے اور اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہوگی جو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کے درمیان تفریق کرنے کے اندر عوام کی مدد کرے گی کہ بھئی عوام اے پارٹی کو چوز کرتی ہے, بی پارٹی کو چوز کرتی ہے یا کسی بھی اور پارٹی کو چوز کرتی ہے. اس کی بنیاد کبھی یہ نہیں بن پائے گی کہ جناب معاشی طور پر ان کا پروگرام کیا ہے. کوئی ایکشن پلان موجود نہیں ہے. بلند و بانگ دعوے ہیں ہمیشہ کی طرح وہی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے جناب, ملازمتیں دے دیں گے, صنعتوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. اور پھر ساتھ میں ظاہری بات ہے میکرو آبجیکٹیوز بھی رکھ دیتے ہیں. کشکول توڑ دیں گے. کوئی کہتا ہے اب ہمارا جو مطلب سسٹم ہوگا اس میں ہم کبھی کشکول نہیں اٹھائیں گے, ہم بھیک نہیں مانگیں گے, ہم بین الاقوامی اداروں کی باتیں نہیں مانیں گے وغیرہ وغیرہ. پھر کرنا وہی ہوتا ہے بعد میں جو بین الاقوامی اداروں نے کہنا ہے. آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے, سو کالڈ فرینڈز آف پاکستان سے رجوع کریں گے اور پھر سلسلہ وہی بنے گا. بجلی کے نرخ بڑھتے رہیں گے, ڈالر بھی بڑھتا رہے گا, پیٹرول بھی مہنگا ہو جائے گا, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور بیچ میں اگر جزوی طور پر دنیا کی معیشت کے اندر کوئی بہتری آ گئی تو چلو اس کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان آج شامل گفتگو ہیں سینیٹر عبداللطیف خان صاحب, اور ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ سیاسی جماعتوں نے اپنا کوئی اکنامک ایجنڈا کیوں نہیں بنایا اور اپنے اکنامک ایجنڈا کے لیے کیا کوئی پلاننگ کرنے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں. سینیٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ بھائی. میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ اب شروع کہاں سے کروں. اب کسی سیاسی جماعت سے آپ کو ابھی منسوب تو کر نہیں سکتا, تو آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ سیاسی جماعتوں کو دیکھا آپ نے اپنے الیکشن کھیل رہے ہیں لیکن کسی کے پاس کوئی اکنامک ایجنڈا نہیں. دیکھیے بات یہ ہے بھائی, معاشی منشور ہو ان کے پاس یا نہ ہو کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ جتنی پچھلی حکومتیں ہیں, میں 6 سال بیٹھ کے آیا ہوں, میں نے کئی منشور دیکھے ہیں. منشور الگ ہوتا ہے جو الیکشن بیس ہوتا ہے, اس کا تعلق عوام سے اور ملک سے نہیں ہوتا. منشور وہ وعدے کیے جاتے ہیں جس میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ایک منشور بنایا گیا تھا 2013 میں, نون نے بنایا تھا, اور نون میں میرے خیال میں جون میں شاید ہمارے مایا ناز فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے معاشی جائزہ پیش کیا تھا آن دا فلور آف سینٹ اینڈ آئی واز سٹنگ دیئر. تو میں نے اپنی کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تقریر فرما رہے تھے کہ 22 جون 2015 ہم اپنا بجٹ کا 5.5% جو ہے وہ اس میں بھی دیا تھا انہوں نے اپنے منشور میں بھی, ہم کر دیں گے بجٹ ایجوکیشن کا, اور 22/2017 ہر بچہ اسکول جائے گا. یہ منشور میں بھی تھا اور آن دا فلور بھی کہا انہوں نے. اور بچہ آج بھی میں نے پہلے بتایا تھا آپ کے یہاں کہ 2 کروڑ 30 لاکھ بچہ اسکول نہیں جا رہا. آن دی گراؤنڈ یہ بجٹ آپ کا جو ہے جی ڈی پی کا کتنا ہے, لیس دین 2%. تو پھر منشور بنے یا نہ بنے اس کا تعلق پاکستان سے, پاکستان کی عوام سے نہیں ہے. یہ صرف جو ہوتے ہیں گمکس ہوتے ہیں, دودھ کی نہریں بہائی جاتی ہیں, غریبوں کو خواب دکھائے جاتے ہیں دن کی رات کے اس میں اندھیرے میں, اور اس میں سے ایک چیز بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتی. کیوں کہ آپ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر, میں کہہ رہا ہوں آپ سے ایز اے پارلیمنٹیرین کہہ رہا ہوں میں آپ سے, میں آج بھی الحمدللہ سینیٹر تو ہوں نا, وہ تو میں جب مروں گا جب میرا ختم ہوگا, یہ ایز اے پارلیمنٹ کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی رشتہ عوام کے ساتھ نہیں ہے. یہ منشور کی بات کی تھی آپ نے, میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹیرین, میرا کوئی تعلق عوام سے نہیں ہے, میری کوئی اسے دوستی. عوام دوست بجٹ بنائیں گے, اس سے زیادہ کوئی بکواس نعرہ نہیں ہو سکتا. عوام دوست کیسے بنائیں گے جبکہ عوام دوست ہی نہیں ہے آپ کے؟ تو بھائی ریئلٹی بات بھائی یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یا چناؤ ہو رہا ہے یا سلیکشن ہو رہی ہو, کن کے درمیان میں ہو رہی ہے؟
ڈائنیسٹیز تین باتیں کیوں کرتے ہیں آپ نے؟ ایک بات کریں نا، الیکشن ہو رہا ہے، پھر آپ بول رہے ہیں چناؤ ہو رہا ہے، پھر بول رہے ہیں الیکشن ہو رہا ہے، میں کنفیوز ہوں نا، پھر ایک زیر لب مسکراہٹ بھی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا بات ہے۔ لیکن دیکھو جو سن رہے ہیں نا آپ کے ناظرین، انہوں نے سمجھ لیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے، سلیکشن ہو رہا ہے۔ عوام سمجھ گئی، آپ کے ناظرین سمجھ گئے، ہم بھی سمجھ رہے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہو۔ بھائی بات یہ ہے، یہ ڈائنیسٹیز جو ہیں یہ لڑائی لڑ رہی ہیں نا، تو میں آپ بیچ میں کہاں سے کود رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، عوام کہاں سے کود رہے ہیں؟ عوام کہاں سے بیچ میں آ رہی ہے؟ حسیب خان کیوں آ رہے ہیں بیچ میں؟ آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہو بھائی؟ جب کھیلنا ہے اپنے ڈائنیسٹیز کھیلنا ہی ہے، بادشاہت ہے، ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے ایک جا رہا ہے، اس میں تو یہ ہوگا۔ نہیں، ایک اور بھی ہے، وہ کہہ رہا آج مجھے موقع دو پہلی دفعہ، وہ دیکھیے دو پرانے ایک نئے۔ ہاں لیکن یہ اس میں تھوڑا چانس بن رہا ہے اب چانس یہ بن رہا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس مرتبہ جو کینڈیڈیٹس میں نے دیکھے جو اب تک رپورٹ میں آئی کہ انڈیپینڈنٹ کافی ہیں اس وقت کینڈیڈیٹ۔ اچھا میں بھی اگر آتا تو میں انڈیپینڈنٹ آتا، اگر میں آتا الیکشن میں تو انڈیپینڈنٹ آتا اور 100% جیت جاتا، کیونکہ میرے تعلقات جس قسم کے ہیں، جو میں نے زندگی گزاری 6 سال، تو اس کی روشنی میں سب پارٹی میرے فیور میں مجھے ہی لے کے آ جاتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ کو لے کے آ رہے ہیں، یہ بھی ایک کھیل چل رہا ہے۔ یہ بھی آپ نے ایک زاویہ بتایا ہے، تصویر کا ایک اینگل آپ نے یہ دیا ہے۔ ڈائنیسٹی بھی کہا میں نے، یہ بھی کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے جو ڈائنیسٹی سے باہر ہیں، اور یہ آئیں گے پھر تو یہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو میں اگر انڈیپینڈنٹ میں کھڑا ہوں گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ایز اے عبدالحسیب خان کھڑا ہوں گا انڈیپینڈنٹ، بس میری کوئی پارٹی نہیں ہے اور میرا کوئی وہ نہیں ہے، منشور نہیں ہے، میں بڑا پورا پاکستانی ہوں۔ بھائی میرے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایک پارٹی مجھے سپورٹ کر رہی ہوگی، جس کو پھر میں بعد میں جا کے پھر ووٹ بھی دوں گا۔ لیکن تو پھر پوزیشن تو پھر آپ کو انڈیپینڈنٹ والے کس کو بنوائیں گے؟ جو سپورٹرز ہوں گے اپنے۔ لیکن مین ایم پھر وہ یہی ہے کہ آپ نے اس میں فل ان دی بلینک چھوڑ دیا، اور اس بلینک کو فل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، وہ فل ان دی بلینک ہے عوام۔ اٹ از اونلی ان اے بلینک اسٹیٹ۔ یار عوام کو آپ بیچاری کو مت پریشان کیا کرو یار، عوام کدھر ہے؟ تو معاشی مسئلے تو ان کے ہیں نا۔ نہیں تو معاشی ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ میرا آپ کا اختلاف صرف ایک ہی ہے، میرے آپ کے بہت ہم جگہ بالکل ہم ایک ہی ہیں، لیکن اس بات میں اختلاف ہے، عوام کے کوئی مسائل ہے ہی نہیں۔ کیسے؟ ارے یار ابھی آ کے ووٹ دے کے کس کو لے کے آئیں گے یار؟ وہ عوام کس کو ووٹ دے کے لے کے آئیں گے؟ ان کو جنہوں نے ان کو 5 سال پہلے وعدہ کیا تھا، 10 سال پہلے وعدہ کیا تھا، 15 سال 20 سال کا لگا لو یار، 5 حکومت کو لگا لو، انہوں نے وعدے کیے تھے نا عواموں سے، لے کے کس کو آتے ہیں؟ یہ 10 سال سے پہلے جو تھا وہ بھی واپس آ رہا ہے، آ گیا ہے، آیا تھا، جو بھی بات ہے۔ تو پھر میں نے آج جو بات کہی اس پہ آپ کم از کم اس بات کو تو مان لو، میری پہلی مرتبہ تمہاری بات کو مان لو کہ عوام کا کوئی تعلق تو یعنی آپ نے کوشچن مارک لگا دیا۔ عوام کا نہیں ہے، بلکہ میرا پارلیمنٹرین کا کوئی تعلق عوام سے نہیں ہوتا۔ عوام جو ہے وہ بھیڑ بکریاں ہیں، جہاں ان کو ہانکتے چلے جاتے۔ نہیں یار چھوڑو، کس کو لے کے آتے ہیں؟ وہ جس زمیندار نے، جاگیردار نے، جس نے معاشی ان کی بدحالی کا کہ جو ذمہ دار ہے، انہیں کو دوبارہ لے کے آتے ہیں۔ ان کو سیاسی شعور نہیں، سیاسی شعور تو بہت ہے، معاشی شعور نہیں، معاشی شعور بھی نہیں۔ نہیں یار میں نہیں جانتے اپنا معاشی شعور کیسے جانتا ہوں؟ پانی نہیں مل رہا، ٹینکر خرید کے پانی پورا کر رہے ہیں آپ۔ کون خریدا؟ کہاں خریدا؟ جوڑ سے پانی پیتے ہیں غریب عوام کے پاس کہاں ہے ٹینکر تو آپ خریدتے ہو، میں خریدتا ہوں۔ اور ابھی دیکھیے ابھی اخبار میں ابھی آیا ہوا تھا کہ عید میں جو ہے وہ ٹینکر نہیں ہوں گے، کہ ان کے ان کے اپنے واٹر بورڈ کے بند ہو گئے، اس میں عید میں نہیں ہوں گے، تو ریٹ کتنے بڑھ جائیں گے پرائیویٹ والوں کے؟ وہ کون دے گا؟ غریب دے گا، غریب پر پیسے ہی نہیں ہے روٹی کھانے کے لیے بھی۔ گراؤنڈ ریٹ بھی بات کر لیتے ہیں، معیشت کی جو بدحالی ہے، تو ان کو پھر شعور دے دیں، معاشی شعور دے دیں، ان کے مسائل کا شعور ان کو دے دیں۔ نہیں وہ اپنا آدمی صحیح لے آئیں، اپنے یار محلے میں بھائی جان نہیں پتہ ہے کون سا آدمی بدماش ہے اور کون سا آدمی شریف ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت فرض کیجیے آپ کے، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، عوام سے میری اپیل ہے اس وقت آپ کے توسط سے کہ اس کو اپنے گرہ میں باندھ لیں۔ یہ آپ کے پاس پاکستان کے عوام اپنے پاکستان کی حیثیت میں بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی یہ سرخرو ہوں گے کیا کہ اگر آپ کے محلے کے اندر اگر 5 آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور 5 اگر بدماش ہیں آپ مختلف حوالوں سے، تو سب سے کم بدماش ہو اس کو ووٹ دے دینا۔ اگر گھر بیٹھ گئے یہ جرم ہوگا قومی بھی اور اللہ تعالیٰ کے بھی، کیونکہ اس ماحول کے اندر آپ کو لیسر ایول، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا نہیں عالم کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب ایولز بڑھ جاتی ہیں تو لیسر ایول کو مومن چوز کرتا ہے بھائی جان۔ اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب والا، یہ مہنگائی کا جو ایشو ہے،
اب یہ مہنگائی کا بڑا میجر ایشو ہوتا ہے، اب یہ پھر سر اٹھائے گی. عوام کو ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے، کنسیلڈ ہے. ڈالر مہنگا ہو گیا، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، بین الاقوامی سطح پر معاشی بحران کسی بھی دن آ سکتا ہے. یو کینٹ سے، آئی کینٹ سے. اس کے بعد پھر مہنگائی کو کون برداشت کرے گی؟ یہ کون آرام سے کر لے. کل امید بن گئی رات کو جب مجھے اطلاع ملی اور وہاں پر اخبار میں بھی شاید آیا، آپ تو شاید آپ کے ٹی وی پہ آیا تھا کہ جی کہ الحمدللہ اب گورنر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف کو ہم کو بیل آؤٹ جو ہم کو پیکیج ملے گا نا، تو ہمارے جو مسیحا ہیں وہ آئی ایم ایف پر ہم جائیں گے تو ہمارے جو ہے مسئلہ ہمارے حل ہو جائیں گے. یہ کل رات کی گورنمنٹ کی. چلیں اس کی بھی تفصیل آپ سے لیتا ہوں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو عوام در حقیقت اپنے حقیقی مسائل سے بالکل ناواقف ان لوگوں کو، ان سیاستدانوں کو ووٹ تو دے گی، لیکن ان کا کوئی سیاسی منشور جو ہے وہ معاشی پروگرام کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات ہم یہی کر رہے تھے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایکشن پلان پریزنٹ نہیں کر رہی اکنامک پرسپیکٹیو کے اندر، اور خاص طور پہ عام آدمی اور عوام جو خاص طور پہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں پیوٹل، کہ اس سسٹم کے اندر سب سے پیوٹل رول ان کا ہوگا، سب سے اہم کردار ان کا ہوگا، الیکشن وہ کریں گے، اور وہی نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. خیر، اب اس سلسلے میں سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب نے تو اوور آل اس ایسپیکٹ کو ہی ریجیکٹ کر دیا کہ شاید پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہی نہیں ہیں عوام کے ساتھ. میں تو شاید اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. ہاں میں نے تو کہا ہے، میں تو بڑا وصوف سے کہہ رہا ہوں. نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پارلیمنٹیرین ہوں. آپ پارلیمنٹ تو نہیں رہے نا، میں 6 سال رہا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو میری بات جو ہے ماننی چاہیے. 40% آپ کی مانیں گے، 60 میری مانیں گے. نہیں ہے تعلق آپ کی بات سر، نہیں تعلق ہے. عوام دوست بجٹ نہیں ہوتا. عوام سے کیا تعلق ہے یار؟ ابھی جب الیکشن ختم ہو جائیں گے ان کی کوئی شکل بھی نہیں دیکھے گا عوام 5 سال تک. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر اتنا زیادہ شور شرابہ کیوں؟ پھر اتنا ایشو کیوں؟ روز صبح شام ایک چیز کے اوپر لڑائی. کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، اس کے نکات پڑھے جا رہے ہیں، بلند و بلند دعوے ہو رہے ہیں. ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بیچاری عوام جس کو آپ نے کہا تھا یہ جاہل. نہیں، میں نے نہیں کہا. آپ نے آج سختی سے کہا ہے. نہیں، میں نے کہا ہے. آپ نے کہا تھا اور پتہ نہیں آج آپ نے کہا تھا یہ عوام، تو میں نے کہا تھا یہ جاہل عوام بھی کہا کریں ساتھ میں. جہالت آپ نے دیکھا آج کل بڑی ان پاپولر باتیں یہ. آج تو تعریفیں کرنی ہے بھائی. میں کہہ رہا ہوں نا، میں تو الیکشن کھڑا ہوں. سیاست کرنی پڑ گئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی. لوگ کلپیں چلائیں گے آپ کی. جن کو یہ بات کر رہا ہوں پھر وہی آ کے مجھے ووٹ بھی دیں گے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں میں ان کی کیا بات کر رہا ہوں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کا بچہ اسکول نہیں جا رہا، ان کے گھر کے اوپر دوا کے پیسے نہیں ہیں، روٹی ان کو 2-3 وقت کی روٹی نہیں کھا رہے ہیں. اور میں ان کی بات کروں گا صاحب آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ ابھی ووٹ دے کے آ جاؤ گے، 5 سال تک ان کی شکل بھی نہیں دیکھو گے آپ، تو میں کیا غلط کر رہا ہوں بھائی؟ لیکن ٹو بی ویری فرینک، پھر اونس آف ریسپانسبلٹی کس کے اوپر آتی ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری. میں نے کیا کہا ہے؟ ہر آدمی اگر میں پورے پاکستان کے پوری 20 کروڑ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، جس میں سے کم از کم جو ہے 55-60% میرے خیال ووٹر ہوں گے. اس وقت آپ کا ملک کا 54% جوان ہے، وہ ووٹر ہے. وہ ووٹر ہے، 18 سے پلس ہے. وہ گھر بیٹھا رہتا ہے. اور وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ 35% کے اوپر ووٹر کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ تم پرائم منسٹر اور تم صدر اور تم چیئرمین ہو. تو تم آپ اس سے بے روزگار آدمی کو روزگار کا وعدہ کریں گے تو وہ تو خوشی سے ووٹ ڈال دے گا. وہ ڈال دے گا ووٹ. نہیں، بے روزگار نہیں، بے روزگار بیٹھا نا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو شعور ہی نہیں ہے، بیوقوفی ہے، نہ جاہل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو اتنا شعور بھی نہیں ہے اسے پتہ چلے کہ وہ ڈاکو کو ووٹ دے رہا ہے یا اس کو اپنے کسی ہمدرد کو ووٹ دے رہا ہے. بھائی روزگار کا وعدہ کیا نہیں نا بے روزگار آدمی یار. 20 سال سے بولیں گے 20 سال سے میں آپ سے کوئی وعدے کر رہا ہوں، میں آپ کے وعدے پورے نہیں کر رہا ہوں، تو آپ کیا سمجھو گے مجھے کہ بھائی آپ جائیے باہر بیٹھے؟ بے وفا سمجھوں گا. بے وفا سمجھوں گا. نہیں، بے وفا سمجھوں گا کہ بھائی اب بہت دھوکہ کھا لیا میں نے، اب دھوکہ نہیں کھاؤں گا. جاؤ تم جاؤ، میں اس کو ووٹ دوں گا کیونکہ یہ شریف آدمی ہے. بھائی یہ ہم اس کا تعین کرنا مشکل ہے. دیکھو میں کہہ رہا ہوں آپ پروگرام دیکھ کے ووٹ دیں گے. آپ زرداری، نواز شریف، اپنا ساکھدار، یہ ان سب سے باہر نکل آؤ بھائی. تو یہ تو شخصیات ہیں نا. نہیں، شخصیات نہیں، ان سے باہر نکل آؤ. ان کے گرد کہانی مت گھومو. اپنی وہ
صحیح پہچان لو. آپ کے میں ٹی وی توسط سے میں نے جو باتیں کی ہیں, اس وقت عوام کو چاہیے کہ اب 2 مہینے رہ گئے میں 1.5 مہینے میں جو کچھ فیصلہ ہونے والا ہے اپنی ذمہ داری پوری کر دو. سب سے کم بدماش کو جو کہ آپ کے علاقے میں ہو اس کو ووٹ دے دو, لیسر ایویل. اللہ تعالیٰ کی بھی سرخرو ہوگے, اور اگر گھر بیٹھ جاؤ گے تو یہ قومی گناہ بھی ہوگا. دیکھیں نا, لوگ کیا سنتے ہیں, لوگ تو ایک پروگرام سنتے ہیں نا, سیاسی پروگرام, معاشی پروگرام سنتے ہیں. اگر کوئی آئے اور ان سے آ کر یہ وعدہ کرے, انہیں دلاسا دے ملازمت دوں گا, اگر ان سے وعدہ کرے معاشی مواقع پیدا کروں گا, انٹرپرینرشپ کا موقع دوں گا, تمہیں لون دوں گا, تم اپنی نوکری خود کرنا, اپنے خود بزنس سٹارٹ کرنا. دیکھو نا, آپ میری بات کو سنجیدہ لینا. اب کوئی آیا اس نے آپ کو, یہ سارے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں چیزیں. کوئی آ کے کہتا ہے میں بجلی جو ہے وہ عام کر دوں گا, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, تو ہم تو معصوم عوام, ہم تو بات مان جائیں گے نا. بھائی بول رہا ہے, میرا آپ کا بھائی جان ایک ہی اختلاف ہے. کوئی بول رہا ہے میں نام بھی بدل دوں گا اپنا اگر میں بجلی نہ لا سکا. سر دیکھو سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن پلیز معصوم عوام مت کہیں. اس معصوم عوام نے میرے ملک کو یہاں تک پہنچا دیا. جو ملک لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ IMF کو قرضہ ہم دیں گے, وہ ہم کو نہیں دے گا. وہ ہمارا بیل آؤٹ پیکج لے کے آ رہا ہے ہم کو, جو ہم پھنس گئے ہیں. وہی سب کچھ جو آپ کا جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ معاشی بدحالی جو آپ کی ہو رہی ہے پوری, جو ڈیفیسٹ آپ کا آ گیا ہے سامنے کھڑا ہوا ہے, ابھی پیمنٹ کرنی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, اس کو بھول جائیے. ایک پہاڑ ہے, لیکن اور اس کی جو کل رات کو بھی بیان آیا ہوا ہے کہ اس پہاڑ کو جو سولوشن جو ہے وہ IMF کے پاس ہے, اب اس کے پاس ہم جائیں گے. یہ کل رات سر اس پہاڑ کا سولوشن تو یہ تھا کہ FDI آ جاتی پاکستان کے اندر ٹو دی ٹیون آف $70 بلین, لیکن اب تو وہ 70 بلین بھی نہیں, اب تو ہمیں $100 بلین چاہیے. اب وہ کون لائے گا؟ اب ہم یہ کہیں گے کوئی سیاسی جماعت ایسی ہو جن لوگوں کے یار 25 آدمی نکال لو ملک سے اور ان کو لٹکا دو, الٹا نیچے آگ ڈال دو, سارے پیسے آ جائیں گے. $100 بلین کو ہے پورا ہو جائے گا. بھائی یہ سر یہ پرانے فارمولے بتا رہے ہیں. یہ پرانا نہیں نیا ہے. میں کہہ رہا ہوں پکڑ کے لٹکاؤ, الٹا نیچے آگ جلاؤ, پیسے بتا دیں گے. بھائی ایمنیسٹی اسکیم دے کر تو چھوٹ دے رہے ہیں لوگوں کو. کہہ رہے ہیں لوگ آگے بولتے ہیں ایمنیسٹی اسکیم کو دعا دو, بہت اچھی ہے, بہت بہترین ہے. لیکن چوروں نے یہ بھی کہا کہ صاحب ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ کی اسکیم کا. اب پاکستان کی عوام, معیشت کے ٹھیکیدار, بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے اس اقدام کی معیشت کے ہم جو ہے اس آپ کے جو چوروں کو آپ نے جو یہ شیلٹر دیا ہے ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں, یہ بھی کہا ہے. پاکستان کے مختلف چیمبروں کے بیان پڑھے ہیں آپ نے, انہوں نے لیکن اب تو یہ معاملہ سب جوڈس ہو گیا نا, اس وجہ سے میں اب اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں. لیکن جو بھی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا, ہم یہ بات نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں پہلے کی بات کہ جو اب جو آیا تھا تو یہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا نا. تو اپریشیٹ نہیں کیا تھا, ان چوروں نے کیا تھا جن کو کہ یہ 3% 5% دے کے اپنی وائٹ منی کر رہے تھے. بھائی اللہ کے واسطے آپ آج کا آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے. یہ عید کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ بنا کے بھی آئے ہیں آپ, تو میرے خیال میں ذرا اس پہ اپنا اس مرتبہ اطلاع کر لیں, اپنی قسم کھا لیں کہ برادری سسٹم سے نکلیں گے. اس سے بڑا نہیں ہو سکتا جو کہ یعنی اللہ میاں کیا منہ دکھائیں گے. کوئی برادری سسٹم کوئی ہوتا ہے اسلام میں؟ بھائی اس ملک کے اندر سب سے بڑا ایشو یہ ہمارے ہاں ہم بٹے ہوئے ہیں, فرقہ واریت, صوبائیت, لسانیت, یو نیم اٹ, آن ایوری تھنگ. یہ سب لعنت. اب میں تو خالی میں اس موضوع پہ بات نہیں کر سکتا, میرا تو اکنامک ایمبٹ ہے, ورنہ میں کرتا. میں بھائی جان میں اللہ اور پیغمبر کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سب لعنتیں ہیں. یہ صوبائیت کوئی چیز نہیں ہوتی, امت واحدہ ہے, پاکستانی ہیں, ہم پتہ نہیں کیا بڑھے ہوئے ہیں. اس لیے اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہمارے پاس اب کھونے کچھ بچا نہیں ہے نا, اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ میری بات کو یہ انڈورس کیجئے گا پلیز, کہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری بہت ہی سمجھدار ماشاءاللہ معصوم عوام جو ہے وہ اب اپنے سے ووٹ دے دے, اور ووٹ برادری کی بنیاد پہ, مسلک کی بنیاد پہ نہیں دے, بلکہ اگر 5 کینڈیڈیٹ ہیں اس میں جو سب سے کمزور آدمی ہو, جو کم بدماش ہو, اس کو ووٹ دے دیں. نہیں لیکن ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ بھائی میں ٹو بی ویری فرینک یہی کہوں گا کہ میں تو ایک پرسپیکٹو سے دیکھ سکتا ہوں کہ جو اسٹریٹجی بھی تو رکھتا ہو, بے شک شریف ہو, اچھا ہو, لیکن بہت سارے لوگوں کا ایسا ماننا ہے, وہ جاننے کی کوشش کروں گا میں سینیٹر صاحب سے, کہ بہت سارے لوگوں کا ایسے ماننا ہے کہ کسی اسٹریٹجی اور ایکشن پلان تو ہونا چاہیے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि जनाब वाला हमारे यहाँ मुल्क में इकनॉमिक एजेंडा, प्लान और स्ट्रेटजी होना चाहिए, लेकिन मेरे फाजिल मेहमान ऐसा महसूस करते हैं कि लोगों का कमिटमेंट, कैरेक्टर और उनकी विलिंगनेस और इंटेंशन देखना भी बहुत ज़रूरी है और उस बुनियाद के ऊपर फैसला किया जाए कि वोट किसको दें। लेकिन सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब, लोग ये कहेंगे कि फार्मूला भी तो पेश करो, विलिंगनेस, कैरेक्टर ठीक है होना चाहिए, कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। अब इशू ये है कि आपके ख्याल से कोई एज ए नेशनल पार्टी इस वक्त कैपेबल है, एज ए नेशन वाइड पार्टी, एज ए यूनाइटेड पार्टी, कि वो कोई प्रेजेंट कर सके एक्शन प्लान, स्ट्रेटजी, प्रोग्राम और साथ में कैपेबल भी हो। कैपेबिलिटी ज़ाहिरी बात है लोगों से भी आती है और ज़ाहिरी बात है दस्तावेज से भी आती है। भाई फिर आप मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बहुत आसान नहीं है, आपने उसको मुश्किल बना दिया। क्यों? हुकूमत कौन फॉर्म करता है? पार्लियामेंटेरियंस जो इलेक्ट होके आते हैं। अब आपने एक बड़े डाकू को तो आपने इलेक्ट कर लिया जिसका ताल्लुक़ किसी डायनेस्टी से साथ है, किसी बरादरी से है, किसी मसलक से है। उसका ताल्लुक़ पेट से नहीं है, अपने बच्चों से नहीं है, अपने बाप से नहीं है, नहीं। वो शॉर्ट कमिंग, अपने वो खाली बिरयानी, एक रोटी बिरयानी और बस 500 रुपये उस पर आ गया, वो अपने वोट भी दे दिया उसने, बस भूल गया। 5 साल बंद फाके कर रहा है। तो ये हुकूमत क्या करेगी? उस मंशूर को क्या करेगी जब उसका मंशूर ही गलत है? इसलिए कि उसके पास जो लोग आके वहाँ पर उसने रिलेक्ट किए हैं वो भी गलत हैं, क्योंकि हमने गलत आदमी को भेज दिया वहाँ पर। मैं घर बैठ गया, मैंने सही आदमी को वोट नहीं दिया। मैं तलाश कर रहा हूँ कोई फरिश्ता सिफत इंसान आ जाए। भाईजान आज शुरू कर दो कि सबसे कमज़ोर आदमी को वोट दे दो, सबसे कम घटिया हो उसको वोट दे दो, और फिर आप देखिएगा अगला जो इलेक्शन होगा इससे बेहतर होगा। कहीं से शुरू करो। परेशान हो रहे होंगे आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई आप यार, आप मैं आवाम की बात कर रहा हूँ। लफ्ज़ इवल यूज कर रहे हैं। मैं फिर अब आपने फटीचर भी कह दिया। मैंने बगैर बड़े वसूफ से कहा है मैंने, ये आप अपने से उसमें हज़फ कर दिएगा, अपने उसमें से आपका तो ये रिकॉर्डिंग है उसमें कर दिएगा ये। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये आप ज़रूर दिखाइएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस मरतबा अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो आइंदा दिनों के अंदर भूखे ना मर जाएँ, बग़ैर दवा के ना मर जाएँ, आपके वालिदैन आपका जो है बच्चा एजुकेशन में हासिल कर ले, तो अल्लाह के वास्ते इस मरतबा वोट बरादरी की बुनियाद के ऊपर, मसलक की बुनियाद के ऊपर, किसी भी बुनियाद पर मत दीजिएगा। चुनाव कीजिएगा। और चुनाव में फिर कह दिया 5 आदमी खड़े हैं, 5 फरिश्ते नहीं होंगे, 5 में कुछ ना कुछ। फिर आप बात किरदार पर ही ले गए ना। मैं तो प्रोग्राम की बात कर रहा हूं। प्रोग्राम भी तो बताया ना, कोई स्ट्रेटजी में तो बताया। नहीं, किरदार निकाल दो माइनस भाईजान, तो फिर सब जानवर हैं। किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती। नहीं, मैं किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती। एक बात आपने एक लफ्ज़ कह दिया, अगर किरदार को आप निकाल दोगे भाईजान तो फिर सिर्फ जानवरों की बात कीजिए। फिर जानवरों की बात मैं नहीं करता भाई। इलेक्शन के जान में बात चलें, ठीक है, किरदार का। किरदार के लिए बात ठीक है, अब आगे तो बात कर लें। देखिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक आदमी को गाड़ी चलानी नहीं आती, अपने नीयत साफ है उसकी, शरीफ आदमी, लेकिन गाड़ी चलानी नहीं आती उसको। अब मैं उससे गाड़ी चलवाऊंगा, वो तो सर समझे ना बात। इसी तरह मैं उसको मईशत की ड्राइविंग सीट है। आपने गाड़ी दे दी ना, शरीफ आदमी को जिसको चलाने नहीं आती वो क्या करेगा? एक आदमी रखेगा गाड़ी चलाने के लिए, वो पीछे बैठेगा, सोचेगा फिर क्या करना है उसने। छोड़ो भाईजान, ये पूरे हुकूमत है। हम भी 6 साल गुजार के आए, हमने हर उस आदमी को देखा है जो मेरे पास 104 सेनेटर्स थे मेरे साथ, 103 मेरे साथ बैठते थे, और 103 को मैंने 6 साल मैंने देखा है। और क्या आवाम की क्या बात की जाती है वहाँ पर सेनेट्स के अंदर, असम्बली के अंदर, और उस पर कितना अमल किया जाता है, मंशूर क्या होता है, तकरीरें क्या होती हैं, कानून कैसे बनते हैं। अब एक रोज़ आप मैं देख रहा हूँ यार, आपके तो प्रोग्राम में हुआ तो गरीब का कानून जो है वो अलग है, अमीर का कानून अलग है। ये या अल्लाह की बात है ना। ये गलत, ये बातें मत बोलो करो। कानून तब्दील नहीं होता, कानून तब्दील नहीं होता। साहब गरीब के लिए ये कानून बना दिया हमने, ये कानून तो एक ही है। अब उस कानून की धज्जियाँ जिस तरह हो जाती हैं तो कानून तब्दील नहीं होता। कानून तो वही है, उसमें रहते हुए गरीब को मार दिया जाता है और उसको छूट मिल जाती है उसको। सर देखें, बात ये शऊर वाली बात, चलें आपकी मैं मान लेता हूँ, मैं आपको दूसरे पर्सपेक्टिव में लेकर हमारे मुल्क के अंदर एलिट्स का भी बड़ा किरदार है। ड्राइंग रूम टॉक की बुनियाद, जो ड्राइंग रूम पे बात हो रही होती है वही अमूमन इलेक्शन रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। पता नहीं क्यों, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो एलिट्स बात करते हैं, एलिट्स को तो कन्विंस किया जा सकता है, उन तबकात को तो कन्विंस किया जा सकता है, उन
ग्रुप्स को तो तब मतलब कन्विंस किया जा सकता है कि भाई इकोनॉमी पर फोकस करो, उनकी क्या व्यू और विजन है? एलिट्स आपने बात की थी, एलिट ऑफ द सोसाइटी, एलिट्स ऑफ आवर सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलिजेंशिया, जो भी कह लें, फिर आप तो उनको शायद कुछ और कहें, मैं बड़े अंदाज से बोल रहा हूँ। सही है, पूरा पैकेज है, हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। ये आपके जो सो कॉल्ड ये जो सोशल आपका जो वो है, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि तज्जिया खाली निकाल दो कि चाइना और वो सियासत की जानिब आ गए, और इस मौजू के ऊपर मैं आपके साथ वो आगे आने वाले दिनों में नहीं, वो जरूर बात आएंगे, करूंगा। उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बहुत अपना ख्वाब देख के आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अभी देख लिया आपने, चलें, अभी ये जो भी- कुछ हुआ है तो इनकी बात ही नहीं करो। ये चलें, ख्वाब ये है। भी देख लेते हैं, लेकिन चूंकि आपने उनका जिक्र किया तो मैंने नहीं, बता दिया। मैं जिक्र नहीं किया, आपका बहुत ना नाम आप ले रहे हो ना मैं नाम ले रहा हूँ, दोनों समझ रहे हैं, दोनों नाम नहीं ले रहे। और दोनों समझ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए।